اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 30، صرف ایک آیت نمبر 30 سورہ رعد۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کذالک ارسلناک، ایسا ہی ہے، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلناک، آپ کو بھیجا ہم نے، فی امتن، اس امت کی طرف، ان لوگوں کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مکہ کے لوگ جو ہے نا، قد خلت من قبلہا امم، گزر چکے ہیں، پہلے پاس ہو چکے ہیں اس کی، یعنی جو بھی پوری جو پیپل جو ہے وہاں کی، یعنی کہ جو وہاں کی قوم کے، اور جو بھی امم، یعنی کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھو کہ پہلے وہاں پر جو بھی قومیں تھی تو وہ سب گزر چکی۔ قبلہا امم لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا، لِتَتْلُو، تاکہ آپ ان کو سنائیں، تلاوت کریں، علیہم یعنی ان کو، ان کے اوپر آپ تلاوت کریں، علیہم الذی، وہی، اوحینا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی ہم نے جو آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کو وحی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اللہ کہہ رہا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، تلاوت کریں۔ تلاوت کا میننگ ویسے بہت سارا ہے، بہت زیادہ ہے، یہ اس کا صرف وہی نہیں کہ تم صرف ریسائٹ کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، وہی نہیں ہے، اس کا میننگ بہت سارا ہے کہ اس کو تم پڑھ بھی رہے ہو، اس کو سمجھ بھی رہے ہو، پھر اس کو پونڈر بھی کر رہے ہو، اور اس کے اوپر بہت ڈیپ مطلب غور و فکر کر رہے ہو، اور یعنی وہ انگلی جو ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ بھی، اور ساتھ میں تم جو پڑھ رہے ہو زور سے وہ بھی، اور پلس اس پہ تم عمل بھی کر رہے ہو اور اس کو دوسروں کو سکھا بھی رہے ہو، تو یہ تلاوہ کے اندر بہت سارا آتا ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا، کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تاکہ آپ اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت ایک ہی ورڈ ہے لیکن میننگ دیکھو کتنا سارا ہے۔ تاکہ اوحینا الیکا، ان کی طرف، وہم یکفرون، اور وہ لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کفر کرتے ہیں، یکفرون، کہ ان کے یعنی وہ اس بات کے اوپر، یعنی ان لوگ کفر کر رہے ہیں نا کہ بالرحمن، کہ ان کو رحمان جو ہے، رحمان کے نام سے، اللہ کا نام جانتے ہیں وہ، یعنی ان کو معلوم ہے اللہ 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 بولتے رہتے، سب سے ٹاپ پہ اللہ کو رکھے اور نیچے وہ اتنے سارے بت ہیں، لیکن رحمان کے نام سے وہ لوگ بہت بدعتے تھے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ، ان کے سامنے وہ تلاوت کرو، اور جو لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو بھی، یعنی بالرحمان، اور رحمان کا بتاؤ ان کو کہ رحمان کے لیے کیا ہے، ان کو کیوں اس کے لیے اتنا چونکتے کہ رحمان کو۔ قل هو ربی، کہو ان سے کہ وہ تو میرا رب ہے، هو ربی لا الہ الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے معبود، علیہ توکلت، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں، ٹرسٹ اسی پہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میرا لوٹ کے جانا بھی ہے۔ تو جو لوٹ کے جانا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، ہم سب کا بھی۔ تو یہ جواب دینے کے لیے اللہ نے ان سے کہا، Thus have we sent thee amongst a people before whom long since have other peoples gone and passed away, in order that you might rehearse unto them what we sent down unto you by inspiration. Yet do they reject him.
اس کے بعد بھی وہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے نا. دا موسٹ گریشیس رحمان سے ہی از مائی لارڈ, دیر از نو گاڈ بٹ ہی, on him is my trust and to him do I turn. تو یہ اللہ نے پورا جو بولنے کے لیے کہا, اللہ نے ان کو یہ ورڈز دیے اور کہا کہ یہ کہو ان سے. اس کی نوٹ ہے 1845. Our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came later in time than other prophets. تمام نبی رسول سب آ گئے اور ہمارے رسول جو ہیں وہ سب سے آخر میں آئے, آخری وقت میں. So to complete their message, یعنی اپنا یہ جو پیغام ہے پورا کے پورا, اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, پورا کرنے کے لیے, یعنی اس کا پورا تکمیل, تو وہ پہنچانے کے لیے میسج کو, یعنی قرآن کو پورا کرنے کے لیے. پہلی کی کتاب ہے تو سب بدل گئی, کہیں اس کے اندر انسانی ورڈز آ گئے, پھر تورات میں تو کتنی وہ سب آ گئی, پوئٹریز لکھ دیے, ایک سے ایک پوئٹریاں ہیں اندر, اور ایک بہت سارے اندر عجیب عجیب سے سب قصے بھی ہے. تو وہ سب اب وہ تورات تو نہیں رہی نا, وہ جو اللہ کا کلام تھی, اس میں تم نے کیا کیا چیزیں ڈال دی ہے تمہارے اندر, مطلب قصے اچھے ایسے ایسے قصے, کہانیاں, یوسف علیہ السلام کا قصہ خوب رنگین چٹاخے دار, اور پھر اس کے بعد اندر مطلب تم کتنے ساری تمہاری تو وہ ہے اندر پوئٹریز ہیں, تو وہ تو ختم ہو گیا مطلب. تو ابھی جو مطلب بائبل ہے وہ بھی دیکھو چینج ہو گیا پورا کے پورا. تو اسی لیے اللہ نے آخری میسج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو آخری رسول ہیں, ان کو اللہ نے دیا ٹو کمپلیٹ دیئر میسج اینڈ یونیورسلائز ریلیجن. یعنی اب یہ دین جو ہے اسلام, وہ صرف ایک عرب کنٹری کے اندر محدود ہو کے نہیں رہ گیا, وہ وہاں سے پوری دنیا, پورا انڈیا, چائنا اور ہر جگہ پہ گیا وہ, اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیلتا چلا گیا. And suddenly it is after his age that the process of unification of the world began. یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور آیا, اس کے بعد ہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب, یعنی کہ مطلب پوری, یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ یونائٹ, پوری کی پوری دنیا, پورا ورلڈ جو ہے وہ پورا کے پورا یونائٹ ہونے لگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوا ہے, یعنی ان کے آنے کے بعد. دیٹ پروسیس از ناٹ کمپلیٹ یٹ, ابھی پورا نہیں ہوا ہے, بٹ از پروسیڈنگ اپیس, یعنی بہت اسپیڈ میں جا رہا ہے, تیزی سے. تو بہت ہی ریپڈلی یہ چیز ہو رہی ہے, یعنی اسلام کا پھیلنا, قرآن کا پڑھنا. دیکھ لو نا قرآن کتنی ساری لینگویجز میں ہے, کتنی ساری لینگویجز میں. اب تو کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ بھئی ہم کو تو قرآن کا کچھ معلوم نہیں تھا, ابھی کیا ہے کہ ہمارا نالج نہیں تھا نا, اس لیے ہم سے غلطیاں ہو گئی اور ہم نے, ابھی تو کوئی بول ہی نہیں سکتا. اب تو انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ لو کتنے قرآن ہیں اور کتنے سارے ترجمے. تو کون بول سکتا ہے؟ جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ خود اپنی ہی سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے, اپنا لیزینس ہے اس کا جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ رہا ہے. اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ 1846, یعنی faith tells us that no amount of opposition from unbelievers can ever stop Allah's plan. ہمارا ایمان جو ہے وہ ہم کو یہ چیز کہتا ہے, ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے کافر لوگ کتنی ہی مطلب اس کے خلاف جائیں, اپوزیشن کریں, کتنی ہی کریں, سب مل کے یہودی, کافر اور بت پرست مشرکین لوگ تمام مل کے جو بھی کرنا ہے کرے, کہ بہت کوشش کرے کہ اس کو سٹاپ کرے اللہ کے پلان کو, لیکن وہ نہیں کر سکتے سٹاپ. اللہ کا جو پلان ہے وہ پورا ہو کے ہی رہے گا, اور وہ پورا ہوتا بھی جا رہا ہے اور آگے بھی ہو کے رہے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اب اس کو تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں.